السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لوگوں کے جوابات مجھ تک آئے ہیں، جبکہ میں نے سب کی سلامتی کی دعا کی ہے۔ سلام اللہ کا کلام ہے، سلام میں شفقت شرط ہے۔ میں ایک بار پھر سلام محبت کے ساتھ تمام مولائیوں کی خدمت میں اپنی حاضری درج کراتا ہوں۔ اس طریقے سے جواب دیجیے گا جس طریقے سے ایک علی والے کو علی والے کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی نوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے بالکل آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص، بارگاہ مولا میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ ایک مطلع چند اشعار آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے۔ کہ علی سے علی سے علی سے علی سے جو محبت کر رہا ہے۔ ایک ایک فرد کی دعا چاہتا ہوں، خدا کرے کہ آپ اپنا موڈ بنا لیں تو میرا موڈ بن جائے۔ میں حاضر کرتا ہوں۔ علی سے جو محبت کر رہا ہے، علی سے جو محبت کر رہا ہے، علی سے جو محبت کر رہا ہے، اداج رسالت کر رہا ہے، اداج۔ ایک بات اور سن لیجئے، بارگاہ مولا میں بیٹھ کے اس وقت آپ بارگاہ علی میں بیٹھ کے اور اس علی کا کلام سن رہے ہیں، اور وہ بھی میسم کی زبان سے۔ اگر اب آپ نہیں بولیں گے تو تب بولیں گے۔ میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ علی سے جو محبت کر رہا ہے، اداج رسالت کر رہا ہے۔ یہ کام معمولی نہیں ہے۔ اداج رسالت کر رہا ہے۔ شعر بطور خاص۔ زباں پر ورد ہے نام علی کا، زباں پر ورد ہے نام علی کا، خدا میری حفاظت کر رہا۔ کر رہا ہے، زباں پر ورد ہے نام علی کا، خدا میری حفاظت کر۔ مجھے نہیں پتا خدا کی قسم اب اگلے شعر کا آپ کیسے خیر مقدم کریں گے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو مزاج میسم گوپال پوری کا ہے وہی آپ کا ہے، اور دنیا کے ہر شیعہ کا وہی مزاج ہے۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں، منادہ فرمائیں پوری توجہ۔ خدا میری حفاظت کر رہا ہے، خدا میری حفاظت کر رہا ہے، علی سے بغض اور جنت کی خواہش۔ اب نہیں بولو گے، کب بولو گے؟ میں نے مصرع پہنچا دیا آپ تک۔ علی سے بغض اور جنت کی خواہش، علی سے بغض اور
مسلمان کیا حماقت کا مسلمان کیا حماقت کر رہا ہے، مسلمان کیا حماقت. اب نہ بولیے آپ، داد نہ دیجئے. میں نے چند لوگوں کو دیکھ لیا جو صرف گردن ہلا رہے ہیں. اگر انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، منہ میں دانت میں کوئی پرابلم نہ ہو، اللہ نے زبان دی ہو تو لبوں کو جنبش دینا تاکہ آپ کے بھائی کو حوصلہ ملے. میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ. مسلمان کیا حماقت کر رہا ہے، یزید نحیسی کی ہے نسل سے وہ. یزید نحیسی کی ہے نسل سے وہ. اس مصرے کی داد آدھے مجمع نے دی ہے، جب تک پورا مجمع نہیں دے لیتا اس مصرے کی داد اگلا مصرع نہیں پڑھوں گا. یزید نحیسی کی ہے نسل سے وہ، یزید نحیسی کی ہے نسل سے وہ، جو بغدادی کی نصرت کر. جو بغدادی کی نصرت کر رہا ہے، یزید نحیس کی ہے نسل سے وہ، جو بغدادی کی نصرت کر رہا ہے. غدیر خون میں ہے جشن ولایت، خدا اتمام نعمت کر رہا ہے. تو دعوت ہے جسے کرب و بلا سے، عداوت ہے جسے کرب و بلا سے، وہ کعبے سے بغاوت کر. وہ کعبے سے بغاوت کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے. شعر سنیے، ملاحظہ فرمائیں. پسر کو اسی پہ تو ناز ہے، اسی پہ فخر ہے. پسر کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو. یہ شری لنکا والے بھی داد دے سکتے ہیں. یہ جو شری لنکا سے تشریف لائے ہیں، اگر وہ زبان سمجھ رہے ہیں اور آئے ہیں تو لبوں کو جنبش دے سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. پسر کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو، پسر کو چھوڑ کر وہ کون. ہم علی کو نہیں بڑھاتے، ہم نہیں بڑھاتے، ہم پر الزام ہے. پسر کو چھوڑ کر وہ کون ہے جو، بھتیجے کی حفاظت کر. بھتیجے
شعر سنیے. جو کہتا ہے کہ بس بس، جو کہتا ہے کہ بس بس قرآن ہے کافی، جو کہتا ہے کہ بس قرآن ہے کافی، جو کہتا ہے کہ بس قرآن ہے کافی، امانت میں خیانت، جو کہتا جیو. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے. قرآن ہے کافی، امانت میں خیانت کر رہا ہے، ولادت میں ہے جس کے بھی نجاست، ولادت میں ہے جس کے بھی نجاست، وہ انکار ولایت کر رہا، وہ انکار ولایت کر رہا ہے. تو زمانے میں فقط ایران ہے جو، پوری توجہ حق ادا کرنا. زمانے ہم اور آپ شیعہ سنی کے چکر میں ہیں، سنی شیعہ کے چکر میں، شیعہ سنی کے چکر میں. آئیے پوری توجہ ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں. زمانے میں فقط ایران ہے جو مسلمانوں کی نصرت کر رہا. ایران ہے جو مسلمانوں کی نصرت کر رہا ہے. اب مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ اس شعر پہ بھی سنگ گوپال پوری کو داد دیتے ہیں. سچ کڑوا ہوتا ہے، ایک کڑوی بات شاعری کی شکل میں، شعر کی شکل میں اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاتا ہے سنگ گوپال پوری. ملاحظہ فرمائیں. اخی کا، اخی یعنی بھائی، اخی کا مطلب بھائی. اخی کا کھا رہا ہے گوشت اپنے، اخی کا کھا رہا ہے گوشت اپنے، اخی کا کھا رہا ہے گوشت اپنے، اخی کا کھا اپنے، کسی کی جو بھی غیبت کر رہا، کسی کی جو بھی غیبت کر رہا ہے، کسی سلسلے کا آخری شعر، کسی کی جو بھی غیبت کر رہا ہے وہی ہے جنت و کوثر کا مالک. تھک گئے؟
عربی فارسی میں تھوڑی نہ شعر پڑھا ہے، آپ کی زبان میں پڑھا ہے، آپ کے بیچ کی بات کہی ہے، سامنے کی بات، ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ۔ وہی ہے جنت و کوثر کا مالک، وہی ہے جنت و کوثر کا مالک، وہی ہے جنت و کوثر کا مالک، جو نیزے پر تلاوت کر جو نیزے پر تلاوت کر رہا ہے، وہ ہمسایہ ہے میسم کا جنام، وہ ہمسایہ ہے میسم کا جنام، وہ ہمسایہ ہے میسم کا جنام، علی سے علی کی جو بھی مدحت کر رہا ہے، علی کی، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اب آپ پوری ایمانداری سے یہ بتائیے کہ آپ تھکے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلام ہے آپ کو، سبحان اللہ، یہی تو آپ کا جذبہ ہے جو ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر بولتا ہے سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ کا حکم ہے اور آپ سننے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے اس ناچیز کو، اس حقیر کو اپنی محبتوں سے نوازا، اور مجھے سننے کے لیے آپ شب کے اس پہر میں بھی موجود رہے، اور آپ اپنے نشستوں سے آ گئے، آپ حضرات نے اپنا پنڈال چھوڑا اور آپ اس وقت اس پنڈال میں موجود ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے یہ کثیر تعداد میں جو مولائی موجود ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مطلب چند اشعار آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سناؤں، ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند اور صلوات پڑھ دیں۔ زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی کی بادشاہی ہے، علی مولا، علی مولا، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی آسماں ہو یا زمین، ہے علی اسم الہی مصطفیٰ کا جانشین، دوسرا حیدر نہیں ہے، دوسرا غازی نہیں، یا علی کہہ کر زباں کے ساتھ دل بولا، شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی یا سیدنا ذوالفقار، نعرہ حیدر نوائے دوسرس اگرچہ حلب بلال و کمرس، وہ مولا حیدری، اور اسے بلند نعرہ صلوات۔ مسلسل 3 دنوں سے آپ مجالسیں سن رہے ہیں، عزاداری انجام دے رہے ہیں، آپ حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک مطلب اور 2 شعر میں آپ کو خصوصی طور پہ، میں نے اتنی دیر میں یہی کام کیا کہ میں نے وہ صرف وہ ایک مطلب 2 شعر سنانے کے لیے وہ پرچہ ڈھونڈا، میں نے بہرحال مل گیا ہے، اب میں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص، پہلے مصرے سے ہی مجھے یہ لگنا چاہیے کہ آپ واقعی شاعری سن رہے ہیں اور شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب آپ سنیں گے اور شاعری کی حفاظت کریں گے تو آپ کی دعائیں داد کی شکل میں میرے حصے تک ضرور پہنچیں گی، میرے دامن میں ضرور آئیں گی۔ میں حاضر کرتا ہوں۔
کہ قیمتیں جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. جیو جیو مولا سلامت رکھے، آباد رکھے، پوری توجہ. قیمتیں جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. قیمتیں جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. اب اس شعر پہ، اس مطلب پہ جو کہ پورا میں ڈسٹرکٹ بجنور اور سادات پارا، مظفر نگر، اطراف اگر داد یہاں کے لوگ نہیں دیں گے تو پھر کہیں کے لوگ نہیں دے سکتے. سنیے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا. قیمتیں جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. قیمتیں جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. یاسو بھائی آپ کے مزاج کا مطلع، لکھنؤ کے مزاج کا مطلع. قیمتیں جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. بند مٹھی ہاتھ باندھے آپ کیا جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. ہم الزام لگاتے ہیں ہمیں انہی لوگوں نے مارا ہے. اور پھر اپنی غلطی کی تلافی کے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ بخش دو. اچھا مزے کی بات یہ ہے، روتے ہم ہیں، تکلیف ملا جی کو ہوتی ہے. قیمتیں جنت میں ہم اشک عزا لے جائیں گے. بند مٹھی ہاتھ باندھے آپ کیا لے جائیں گے. بند مٹھی ہاتھ باندھے آپ کیا، سنیے شعر. ہاتھ باندھے آپ کیا لے جائیں گے. اما یہ تو طے ہوگا لحد میں، یہ تو طے ہوگا لحد میں، قیمتی کیا چیز ہے. یہ تو طے ہوگا لحد میں، قیمتی کیا چیز ہے. آپ زمزم آپ ہم خاک شفا لے جائیں مل کے. نہیں دیکھیے، چند لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، چند لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ کا سہارا لے لیتے ہیں. میں یہ سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ یہ اپنا والا ہے. نہیں، اس کے آگے تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں. یہ تو ہمارا ذی شعور مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، جو آگے کی بات سمجھ جاتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے. میسن گوپال پوری دیکھیے، یہ جو لوگ داد نہیں دے رہے نا، انہیں مجھے کچھ نہیں کہنا. نیر مجیدی صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، جسے گہوارہ ادب قرار دیا گیا ہے لکھنؤ کا ایک شاعر نیر مجیدی. کیا فرماتے ہیں سنیے. اس کو بھی اب نہ دو داد
डाले रहो मुंह में गुटका। सुनो, उसको भी मुनकिरीने आतश में करो शुमार, उसको भी मुनकिरीने आतश में करो शुमार। तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे, उसको भी मुनकिरीने आतश में करो शुमार। तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे, हो जब बयां फज़ाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो में करो शुमार। तशना लबों के जिक्र पर जो आह ना करे, हो जब बयां फज़ाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। ये तो तय होगा लहद में कीमती क्या चीज है, आबे ज़मज़म आप हम खाके शिफा ले जाएंगे, आबे ज़मज़म आप हम खाके शिफा ले जाएंगे। तो मुफ्तिए बिदअत अगर जुर्अत हो कर रोकना, नहीं मिसरा कमजोर नहीं था, आपकी दाद कमजोर है। अब सुनिए, मुफ्तिए बिदअत अगर हिम्मत हो कर रोकना, मुफ्तिए बिदअत अगर जुर्अत हो कर रोकना, हम तो जन्नत में भी शह का ताज़िया। बस वही नहीं उठाएगा जिसके हाथ में कोई तकलीफ हो, वही नहीं उठाएगा। नारा मैं लगाता हूं, नहीं नारा मैं लगाऊंगा, नारा मैं लगाता हूं। तारीखी नारा होगा इस पिंडाल का, तारीखी नारा होना चाहिए इस पिंडाल का, आज की इस महफिल का, इस जश्न का। अगर आप वाकई अली के नाम पर आए हैं और अली की बारगाह में हैं तो पूरी ईमानदारी और वफादारी से। और एक बात आप सुन लीजिए, जब नामे अली पे आपके हाथ बुलंद होते हैं तो सबसे पहले आपके हक में फातिमा ज़हरा दुआ करती है, सबसे पहले शहजादी सकीना के हाथ बुलंद होते हैं। तो हाथ बुलंद करके मेरे नारे का साथ दीजिएगा और तारीखी नारा होगा, नारा हैदरी हैदरी खैबरी खैबरी सफदरी हैदरी। बंद मुट्ठी हाथ बांधे आप क्यों ले जाएंगे, बंद मुट्ठी हाथ बांधे आप क्या ले जाएंगे। ये शेर मैं आपको सुनाता हूँ, चाहता तो इस कलाम को यही रोक देता, मगर अच्छी समाते हैं, आप बेदार हैं तो आपकी अदालत में पूरी ईमानदारी से रखता हूँ, पूरी तवज्जो। हाथ बंद मुट्ठी हाथ बांधे आप क्या ले जाएंगे। कहते हैं कि ये शिया शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, रोना बिद्दत, रोना बिद्दत। ये हुसैन जिंदा है और ये उनके जिंदा होने पर मातम करते हैं, अजीब व गरीब निकाल के लाते हैं। पूरी तवज्जो, मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो। कुछ लम्हे के लिए, जबकि अपना अकीदा नहीं है, मगर कुछ लम्हे के लिए मुल्ला जी की बात पे यकीन कर लिया जाए। क्या गर फरिश्ते सूवे दोज़ख ले भी जाएंगे हमें, गर फरिश्ते सूवे दोज़ख ले भी जाएंगे
رکھیے گا ہمارا ایک حسین آج بھی پردے غیب میں موجود ہے. میں مصرع پڑھتا ہوں, سمجھ کے داد دینا آپ کی ذمہ داری. گر فرشتے سوئے دوزخ لے بھی جائیں گے ہمیں, ہم نے مجھے نہیں کہا ہمیں کہا تاکہ سب شامل, تمام مولا کے چاہنے والے شامل. گر فرشتے سوئے دوزخ لے کے جائیں گے ہمیں, فاطمہ کے لال خود آ کر چھڑا. فاطمہ کے لال خود آ کر چھڑا لے جائیں گے, ہم عزاداروں کا استقبال ہوگا حشر میں. ارے واچیو, ہم عزاداروں کا استقبال ہوگا حشر میں, ہم عزاداروں کا استقبال ہوگا حشر میں. آپ زیادہ سے زیادہ منہ بنا لے جا, آپ زیادہ سے زیادہ منہ بنا لے جائیں گے, آپ زیادہ سے زیادہ منہ بنا لے جائیں گے. لشکر خشک پتوں کی طرح, لشکر آدھا کو میسم خشک پتوں کی طرح, ایک تباسم میں علی اصغر اڑا. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. علی کے باپ کو کافر بتا آپ حضرات تشریف اپنی جگہ لیجئے, بہت جلدی سے جگہ لیجئے, بہت جلدی سے. دل سے جب بلائیں گے, دل سے جب بلائیں گے, دل سے جب بلائیں گے. بیٹھ جائیں بہت جلدی سے. صلوات پڑھی آپ نے, ثواب میں شامل ہوئے, مگر کچھ لوگ افراتفری کی نظر ہو گئے, انہیں ثواب نہیں ملا. صلوات کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ علیہ السلام, بآواز بلند صلو علی محمد و آل محمد. میرے 2 درجن بھائیوں نے تقریباً یہاں ابھی اسٹیج پر موقع ملتے ہی مجھ سے الگ الگ فرمائشیں کر دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے کلام تو سنا بھی نہیں سکتا میں, اور اگر کسی ایک کی فرمائش پوری کروں تو باقی کو تکلیف. لہٰذا میں اپنے تمام ان 2-2.5 درجن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ سن لیں, اور جس کلام کی آپ فرمائش کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کا سنا ہوا ہے. لہٰذا نیا کلام مجھ سے سن لیں. میں معذرت کے ساتھ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حکم کی تعمیل ہوگی, اور جب وقت رہا میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص. دوستو, میں نے اس کلام کی ردیف رکھی ہے. ابھی تک تو آپ مصرع سن کے داد دے رہے تھے, اب آپ کو ردیف سن کے داد دینا ہے. اس کلام کی میں نے ردیف رکھی ہے, کچھ نہیں ہوگا. اس کلام کی ردیف میں نے رکھی ہے, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں سب کا چہرہ کھل گیا, کوئی نئی گوٹی نکال کے لائے. میسم بھائی, ردیف کچھ نہیں ہوگا. میں مصرع مکمل کرتا ہوں, بطور خاص ایک ایک فرد کی دعائیں چاہتا ہوں, حاضر کرتا ہوں. نبی کو
सांस लेके दम दम करना, दम लेके दाद देना, और इतनी दाद देना कि अहले बैत के दुश्मनों में की नाक में दम हो जाए। जब अच्छा जुमला आया करे तो बोला करो यार, पूरी तवज्जो, हाजिर करता हूँ। रदीफ कुछ नहीं होगा, मौला करे, मैं मौला की बारगाह में कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह इतनी मौला कुव्वत दे दे, मैं सारे शेर अपने तमाम मौलाइयों तक पहुँचा सकूँ और उनकी दुआएं अपने दामन में समेट सकूँ, हासिल कर सकूँ। रदीफ कुछ नहीं होगा। रदीफ के साथ काफिया लगा के मिसरा मुरत्तब करता हूँ और मिसरे पर ही दाद आनी चाहिए। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं। जियो जियो, कुर्बान कुर्बान मीसम गोपालपुरी भाइयों पे कुर्बान, पूरी तवज्जो, मुलाजा फरमाए। नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा, नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा, नबी को खुद सा बताने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे झूठे फसा। सुनिए शेर, मौला की बारगाह में है ना, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए, जिस ममदूह के हवाले से महफिल हो उसके शान में ज़्यादा से ज़्यादा शेर पढ़े जाएं। खैबर खंदक नहीं, बल्कि उसके शान में पढ़े जाए जिस ममदूह के हवाले से है। अगर जनाब ज़ैनब के हवाले से जश्न है तो कोशिश शायरों को करना चाहिए कि जनाब ज़ैनब के हवाले से पढ़े जाएं। जनाब अब्बास के हवाले से है तो जनाब अब्बास। वो एक अलग बात है कि ये सब के सब काबिले जो है मुहतरम हैं। आप इस घर के किसी भी फ़र्द की तारीफ़ करेंगे तो पहुँचेगी वही, मगर जब आपने उन्वान दे रखा है और आप मौला की बारगाह में हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अशार पढ़े जाएं। मेरी तरफ मुतवज्जह हो, हाजिर करता बतौर ख़ास। तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे झूठे फसाने से कुछ नहीं होगा, अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर। वापस चला जाऊंगा अपनी जगह पर, क्योंकि सुन लीजिए, आपने इतनी दुआएं दी है बचपन से, खुदा की कसम इतनी दुआएं दी है कि उन दुआओं और उन हंगामों के बीच पढ़ने का आदी हो गया हूँ। अगर आप दाद नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा या तो शेर मेरा इतना भारी हो गया, इतने भारी भरकम हो गए जो आपके समझ में नहीं आए, तभी सामने वाला नहीं बोल सका। तो मैं ये चाहता हूँ कि समझ जाओ तो लोगों के जुम्बिश देना, पूरी तवज्जो मुलाजा फरमाए। अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर, अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर, अब इनकी शान घटाने से अब इनकी शान घटाने से अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर, अली नबी के वसी फातिमा के हैं शौहर, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा, अब इनकी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। सुनो शेर, और दाद रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। अब इनकी शान घटाने से अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में। दूसरा मिसरा संभालना तमाम मौलाइयों की खिदमत में, अली के बुग़्ज़ में सुन लो नशे की हालत में, नमाज ज्यादा पढ़ाने से
نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سنیے شعر، نماز زیادہ، میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے اب تک نہیں بولے، اور اب دیکھنا اگر اب نہیں بولے تو اس محفل سے اٹھا کے باہر کر دوں گا۔ نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز زیادہ پڑھانے سے۔ علی کے ساتھ نبی، علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی۔ اب دوسرا ٹکڑا سننا، علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، جنازہ چھوڑ کے جائے۔ جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں، چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کرے گا مرد کوئی، کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی، شک ہو تو داد نہ دو، کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی، کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی، کسی زنانے کے جانے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ نعرہ کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم پر الزام ہے، ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں، ہم قطعی نہیں بڑھاتے، حق بیانی سے کام لیتے ہیں،
جو احادیث میں جو قرآن میں ہے اسی کے تحت گفتگو کرتے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے علی کو علی کے مرتبے سے بڑھایا وہ بھی جہنمی، جس نے علی کو علی کے مرتبے سے گھٹایا وہ بھی جہنمی۔ پوری توجہ، ہم نہیں بڑھاتے۔ سنیے شیخ، اچھا چلیے مفتی صاحب کا یہ اعتراض ہے، صاحب بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں، میسن گوپال پوری کہہ رہا ہے اگر شک ہے کہ بڑھاتے ہیں چلیے کچھ لمحے کے لیے مان لیں تو ہم نہیں بڑھائیں گے، مگر اس کا جواب لا دے جو میسن گوپال پوری پیش کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہیں، بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائے۔ نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں، شعر پڑھتے ہیں، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اما غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی، میں مصرع ضائع کر دیا، غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی، غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی، ہوا میں تیر چلانے کچھ نہیں ہوگا، ہوا میں تیر چلا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ ہوا میں تیر چلانے سے ہٹو، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نبی نے علی کو علم دیا، میں کسی اور کی بات کیوں کروں؟ کس کو دیا کس کو نہیں دیا؟ نبی نے علی کو علم دیا۔ خیبر فتح کرنے کے لیے علی علم لے کے چلے، اب آگے آگے علی، پیچھے پیچھے جمن بگو چھیدی، سب چل دیے، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے یہ سب پورا لشکر ہنگامہ، اس چکر میں کہ اب تک تو کتنے لوگ جا کے آ گئے، نتیجہ کچھ نہیں آیا۔ اب نبی نے علی کو علم دیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے صاحب۔ جب مجمع جانے لگا تو علی کے پیچھے جانے والوں کو نبی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے، ان کی فطرت بھی ان کی خصلت بھی۔ اب جب یہ گئے گرتے پڑتے پیچھے پیچھے تو نبی نے مسکرا کے حضرت سلمان فارسی کی طرف دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی نبی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا کے کہا، سلمان، جس نے علی کی کامیابی فتح یابی کی خبر سب سے پہلے مجھ تک پہنچائی اس پر جنت واجب۔ کہاں سن رہے ہیں، کیسے سن رہے ہیں آپ؟ اس پر جنت واجب، جس نے سب سے پہلے خبر علی کے کامیابی کی تھی اس پر جنت واجب۔ جواب میں سلمان بھی مسکرائے، یعنی کہ جیسا سوال تھا ویسا جواب دے دیا مسکرا مسکرا کے۔ اب یہ لوگ گئے اور ادھر حضرت علی نے خیبر فتح کیا۔ اب جیسے ہی فتح کیا اور نعرے لگنے شروع ہوئے، ہنگامہ ہوا، تو اب یہ سب کے سب وہاں سے پلٹے، پیر پہ سر پہ پیر رکھتے ہوئے بھاگے، گرتے پڑتے، اور دور سے ہی جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑنے لگی
حضرت سلمان فارسی مسکرائے اور مسکرا کے رسول کی جانب مسکرانے کے بعد کہنے لگے یا نبی اللہ مبارک ہو، علی کامیاب ہو گئے، علی نے خیبر فتح کر لیا۔ نبی نے مسکرا کے کہا سلمان جنت تمہاری۔ اب جو پیچھے لوگ آئے ہانپتے ہوئے، جن کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، دم اکھڑ رہا تھا، یا نبی یا کہہ بھی نہیں پا رہے تھے۔ اب ملاحظہ فرمائے شیخ، اب جواب میں نبی نے کیا کہا سنیے، پوری توجہ، جہاں جہاں رات ملاحظہ فرمائے، تمہارے جھوٹے فسانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، خبر سنا چکے سلمان فتح حیدر کی، خبر سنا چکے سلمان فتح خیبر کی، خبر سنا چکے سلمان فتح حیدر کی، تمہارے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے شور مچانے سے۔ اب ایک شعر اور سنیے، پنڈال میں سو رہے ہیں، ٹینٹوں میں سو رہے ہیں، آئے ہیں مولا کے نام پہ، جہاں اتنا بڑا ہجوم ہو، اتنا بڑا مجمع، میں خود اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں، میں خود گواہ ہوں اس مولا کی بارگاہ میں، جو جھوٹ بولوں میں خود گواہ ہوں، مجھے آئے ہوئے 48-50 گھنٹے ہو گئے، مگر آپ جان لیجئے کہ نجیب آباد اسٹیشن سے اترنے سے لے کے اور اب تک 5 روپے کی ایک پیالی چائے تک میں نے خرید کے نہیں پی ہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے۔ ٹینٹوں میں ہو، بنانا نہیں پڑ رہا ہے، آنکھ ملتے ہوئے باہر آئے، پتہ چلا بریانی، ادھر روٹی، گھر سے نکلے بچوں کے لیے کچھ لے کے آئے، کہنا خبردار نظر مولا یہاں، خود بھی آ جاؤ، سب کو لے کے آ جاؤ، خریدنا نہیں پڑا، ہاتھوں ہاتھ مومنین ہیں، اور یہ صرف اسی علی کا کمال ہے، اسی کے در کا جس کے ٹکڑے پہ پوری کائنات پل رہی ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں شعر ملاحظہ فرمائے، پوری توجہ، مگر جو علی کے نام پر آئے، اہل بیت کے نام پر آئے، عزاداری کے نام پر آئے اور حسین کے نام پر آئے، اور یہاں نہ ہو کے ٹینٹ میں سو رہے ہیں، اگر بیمار ہو، مریض ہو، مانا کہ آپ میسن گوپال پوری کو دھوکہ دے سکتے ہیں، عزاداروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر عزاداری کا ذمہ دار پردہ غیب سے دیکھ رہا ہے، اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں، پوری توجہ ملاحظہ فرمائیں، جہاں جہاں حضرات ہیں پوری توجہ۔ ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ آئیے، ٹینٹوں میں سوئیے، گھروں میں سوئیے، روڈ پر ٹہلیے، ہمارے بزم میں آتی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے فرش پہ آتی ہے فاطمہ زہرا، کسی کے آنے نانے سے کسی کے نانے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے آنے نانے سے، غم حسین تو قائم رہے گا محشر تک۔ ضائع کر دیا مصرع آپ نے مصرع ضائع کر دیا۔ میں مائک چھوڑتا ہوں، مجھے زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے، اور آپ اپنی نشستوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے مدح مولا کی، میں بخل سے کام نہیں لیتا، حق حلال کی کمائی لے کے جاتا ہوں، اور پوری ایمانداری اور وفاداری سے پڑھ کے جاتا ہوں، اور اتنی محنت سے پڑھ کے جاتا ہوں جتنی محنت سے کوئی شاعر نہیں پڑھتا۔ کسی کے آنے
کچھ نہیں ہوگا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، غم حسین تو قائم رہے گا محشر تک، کسی کے فتوے لگانے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے فتوے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سنیے شعر، حسین نیزے پہ حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قرآن، حسین نیزے پہ جا کر سنائیں گے قرآن، چھری گلے پہ چلانے سے چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مطلب میں نے بتا کے رکھا تھا، بچا کے رکھا تھا، حسن مطلب جب آپ ڈھیلے پڑ جائیں، جب آپ سست پڑ جائیں، جب آپ تھک جائیں، تب میں آپ کو یہ ڈیکاڈران کا انجیکشن لگاؤں اور آپ کے اندر پوری قوت طاقت پیدا ہو جائے۔ پوری توجہ، جہاں جہاں رات ملاحظہ فرمائے، کسی کے فتوے لگانے سے، سنیے گا حسن مطلب اب پڑھ رہا ہوں جو روک کے رکھا تھا، اما علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنا راستہ ہموار خود کرو میسم،